میں 2 وجوہات یہاں پہ میرا خیال ہے اس کو بہت سپورٹ کی۔ اتنی شاید تحریک انصاف کے جو لوگ اخنی لوگ ہیں انہوں نے اتنا موٹیویٹ کیا ہوگا ذہنی تحریک انصاف کیا۔ اور ایک بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو کوئی بندہ استعمال نہ کرے۔ تھوڑا سا مشرف کے دور میں چند سال لگے اس وقت، کیونکہ وہ نہ 30 میں نہ 13 میں اس کی آواز کوئی اتنی مؤثر نہیں تھی، اور وہ بھی پہلے اس کی مشرف کی حمایت کر کے تو جو ایک اپنی اخلاقی ساکھ ہے وہ خالقت کے اندر جو انسان کو ملنی چاہیے وہ اس میں وہ بہت متاثر کر سکتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمایوں سلیم۔ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت معروف تجزیہ کار، کالم نگار اور بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے جناب؟ اللہ کا شکر۔ نہیں صاحب، پہلا آپ سے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ شروع میں وابستہ رہے، اور اس کے بعد آپ کے اختلافات جو ہیں وہ کیوں ہوئے؟ وہ اصولی تھے یا تعلقات کی بنا پہ تھے؟ پہلی تو بات یہ کہ مجھے لگتا ہی ہے کہ جہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں جی اختتام تک پہنچتے پتی ہمیں ایک لمبا سفر کرنا پڑے گا، لیکن میں کبھی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں رہا، اور تحریک انصاف پہ بھی میں کبھی نہ میں شامل ہوں، نہ میرا یہ نہیں تھا کہ میں عرصہ پہلے اپنے آپ سے اوائل جوانی میں فیصلہ لے لیا تھا کہ میں نے پاکستان کی پریکٹیکل پالیٹکس میں ہر جواب میں اتنی تھی، اور میں بہت اپنی وقت میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا، کیجا یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا، اور اسلامی طلبہ کا ایک بہت بڑا سیفٹی ہوئے بہت بڑا رول تھا، اور اس کے اندر دارہ میں نے بھی دعوت میں اپنا حصہ ڈالے رکھا۔ اب جب تحریک انصاف بنی تو لامحالہ میرا اسے ایک قریبی تعلق تھا، میرے پر اب عمر ہے میرے چچا زاد بھائی عمران خان صاحب، تو مجھے ان ساری چیزوں کے باوجود ایک پریکٹیکل سیاست میں نے اوائل جوانی کے بعد کبھی نہیں کی، لیکن میں ذہن میں مجھے جو ہمیشہ اس کے بارے میں ایک ناٹ نفشہ ہے، اس کی سمجھ بوجھ ہمارا عمران خان صاحب بالکل ہی پورے تھے، تو اس کے مقابلے میں تو مجھے بہت کچھ میرے پاس تھا۔ اسے کہنا چاہیے کہ ایک میرا سیاسی جو تجربہ اور علم تھا وہ موجود تھا، تو میں 2 وجوہات یہاں پہ میرا خیال ہے اس کو بہت سپورٹ کی۔ اتنی شاید تحریک انصاف کے جو لوگ اخنی لوگ ہیں انہوں نے اتنا موٹیویٹ کیا ہوگا ذہنی تحریک انصاف کیا۔ اور ایک بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو کوئی بندہ استعمال نہ کرے اپنی مضمون مقاصد کے لیے، جو پاکستان کے اندر ہوتا ہی ہے کہ آپ کو بندہ آپ کی سادگی سے اور آپ کی کمیونی سے پیدا اٹھا کے جو وائڈ ہوتا ہے وہ پلے کر کے اور آپ واقع لگا لیتا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جب ان کا ایک بہت بڑے قسم کی سیاستدان سے واسطہ پڑے گا تو ظاہر ہے کہ ان غلام والا بہت بڑا ایک اٹیک ہوگا، تو اس میں بھی جو کچھ ہوگا میرے جو ہے ان کو مشورہ میں دیتا رہوں گا۔ اور پھر اس کے سب سے بالا تر میڈیا کے اندر بھی بڑی انوس ہے، تو میڈیا کے اندر عمران خان جو ہے سوائے ہمارے اسد شہزاد کے دوستوں کے جو کہ سپورٹ جرنلسٹ تھے اور ان کے بڑے ساتھیوں میں سے اس وقت بہت جانا تھا، تو اس کے علاوہ اب جو پولیٹیکل جو سیاسی میڈیا اس میں دور برے نوازتا تھا، نا انٹریکشن تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ میں نے سوچا کہ سکھاؤں گا۔ یہ تو تھا میرا اس میں انپوٹ 2013 تک میں ان کے ساتھ ایسا جڑتے رہا کہ ہمارے درمیان سے ہوا بھی گزرتی تھی، اور ایسی خاص وجہ اس کی یہ تھی جو میرا ایک اطلاع لائی، ہم ایک ہی عمر کے بچپن سے ہمارا ایک خاصا جو ہے خصوصی تعلق تھا، اور بڑی قربت تھی عمران خان صاحب سے، اور مجھے تو ہے میں اس کو بہت خواہش کی میں اسے مجھے بہت اس کی شخصیت کی دلچسپی تھی اور پسند بھی کرتا ہوں۔ اور میں جب علیحدگی ہوتی ہے ایسے معاملات میں کوئی سیاسی یا اصولی ہوتی نہیں، نہ میں اصولی ان کا سپورٹ کر رہا تھا نہ کوئی علیحدگی اصولی ہو سکتی۔ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی ہوتا ہے اس کو ایک عمران خان صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے، تو جب ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں تو اس میں ہے کہ اب اس سے مجھے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ میں آپ کے لیے جو ہے تقریباً اس
2011 کے بعد میرا نہیں خیال کہ میں ان کی سیاست کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا، یا جس لیول میں سیاست شروع کر رہے تھے اس کے اندر میرا رول بنتا تھا. تو یہ واحد وجہ تھی کہ بری ہوتی ہے. اور میرا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر جب دوری سے بات نہیں ہوتی، اللہ آپ اگر نہ فیلڈ ہے، نہ آپ اس کے اندر ممبر ہے، نہ تحریک انصاف کی کسی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، ایک ذاتی تعلق ہے، تو آپ ڈرا کر جاتے ہیں. لیکن پھر چند چیزوں میں ہوتا ہے کہ جب آدمی چیزیں محسوس کرتا ہے کہ مجھے کسی ایسے معاملات میں کہ جو چیز تو انگریزی کا لفظ ہوتا ہے کہ بیٹریل جب آپ کرتے ہو کہ وہ لڑائی نہیں ہوتی، اور اس میں یہ ہوتا ہے پھر آدمی اس سے اتنی قربت ہوتی ہے، اتنا صدمہ پڑتا ہے، اور اتنا آپ لوگ تو ایک دوسرے سے شاخی ہے. عمران خان کی جو سیاست ہے، اس کی جو اس میں ڈکلائن آیا ہے، اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ بشرا بی بی کا کردار ہے. اگر گزار نے کچھ نہیں بگاڑ سکے تو مجھے بھی میرے کیا بتا گیا. اور یہ ڈکلائن اس لحاظ سے تو نہیں آئے کہ اس کے ساتھ جو لوگوں کو تن من دن سے ٹائٹ ہے وہ دور ہو ابھی بھی آج ہی موجود ہے. لائن یہ ہے کہ جو ہے کہ وہ اندر آئے نہیں، اور جو بھی کیسز ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح بشرا بی بی انوالو ہیں. یہ وہ تو بڑی ایک باریکی میں پڑ جائیں گے نا، تو وہ تو یہ فیکٹرز ہے. لیکن جو ڈکلائن اس میں نہیں کیسے ڈکلائن تو یہ کہوں گا کہ جو سیاسی جو ساکھ ہے وہ کتنی متاثر ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان کی خاتمی جنگ ہے، یہ معمولی واقع نہیں ہے. یہ پوری قوم کو نہ صرف نئی ایک عزت وقار دے کے یہ بلکہ پوری قوم کو شیک کر کے پورا سٹر کر کے گیا، اور میں اور جو پورا جو ہمارے تمطرات کے ساتھ اور جس تبدیلی اور روک کے ساتھ انطلاقے کر رہے ہیں. ادھر دوسری طرف سے یہ ایران کا واقعہ کچھ چھوٹا واقعہ ہو رہا ہے. تو اس ماحول میں عمران خان صاحب کو سپیس کم ملے گی جو 22 اپریل سے زیادہ پہلے تھی، اور ایران جمہوریت سے پہلے تھی تھوڑی بہت. کیونکہ یہ نہیں سپیس ختم ہو گئے، لیکن وہ سپیس اب بہت ڈائی ہارڈ لوگوں تک ہے جو کہ جنرل عاصم منی کے جانے پر احتجاج کیا. تو میں نے سنا چند دن وہ کہتے ہیں رپورٹ آتے نہیں 800-700 بندہ تھا. تو اب 700 بندہ جہاں پہ 3.5 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں، نیو یارک، واشنگٹن، فلیڈلفیا، جو ہے پینسلوینیا سے وہاں میں نیو جرسی میں 4-5 اسٹیٹس میں. تو وہ بندے وہاں سے اکٹھے ہو تو آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے. اگر وہ نہیں آیا، چھٹی کے دن بھی نہیں آئے، تو اس لیے لیکن موجود تو ہے. تو وہ لیکن ماحول نہیں ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آنا چاہیے کہ ایران کے حملے کے بعد اب جو سنجیدہ تک ہے اس کی شاید جو آپ ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے اس میں کوئی اسپیس ہے کسی اور چیز اس کو ایران کو ڈسکس کرنے رہے. اب مارکت نہیں ہوگی کہ آئیے آپ جو ہم ریکارڈنگ کریں لگا دیں، آپ دیکھیں کوئی اس کو توجہ نہیں دے گا. یہ آپ تو ماحول ہی نہیں ہے اس طرح کی ریکارڈنگ لگانے کا. یا تو آپ اس وقت لوگوں کو دلچسپی ہے اور کہ ایران کے فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے، جھیل بھی کیا ہو رہا ہے. عام جو کہنا چاہیے کم ترین دلچسپی ہے کہ یار کیا انجام ہوگا ایران کا جو ہے نا آج تک کیا ہو رہا ہے، اصل کیا آؤٹ کم نکلے گا. سر جس طرح پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی اس کے بعد قوم کافی حد تک متحد ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ سے امت مسلمہ متحد ہو جائے گی؟ نہیں، امت مسلمہ کا متحد ہونا تو سب پاسبل ہی. وہ تو میرا خیال ہے کہ کس باری میں وہ امت مسلمہ کے وہ کو تعداد بڑے یہ بڑی جمہوری سچویشن ہے. پہلی کیفیت یہ کہ اگر آپ کسی کو سپورٹ کرنا چاہیں تو آپ پاس جو ہے بہت اس کی آگے اگر مگر لگا ہوا ہے، اور آپ کو چوری چھپے کرے، آپ کو غور بھی کریں تو وہ ایک ٹھیک کار ہے. کھل کے آپ اعلان کی یو این کی پابندی ہے. اور برف میاں ابھی تک تو ایک پاس قسم کے نیریٹو کے اندر کی جو ہے نا اس کے پروسیجر حال ہے جو کہ یورپین امریکنس کا ہے. کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز اخلاقی طور پہ درست ہے اور یہ چیز غلط ہے. اسرائیل کا ایٹم معاملہ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، اسے NPT پہ سائن نہیں کر ذکر ہی نہیں کیا. ایران کے بارے میں پچھلے 4 دہائیوں سے
اس کو تلنے پہ لگے ہوئے. تو اس لیے وہاں پہ تو صورت حال ہے کہ ایک آسانی ہے چین کے لیے بھی اور روس سے بھی کہ ایران کے اوپر کوئی قدر کرنا. اور ناک ڈاک آف سعودی عربیہ یا وہ تو ویسی 7 اکتوبر 2023 میں جب القاسم بریگیڈ نے حملہ کیا تھا غزہ پہ, اس سے پہلے وہ سارے کے وہاں پہ فنکشن ہو رہے تھے ایجاب و قبول کے یو اے میں. کیمبسی کھل گئی تھی, ان کے سیلیبریشن ہو رہی تھی, ان کو ایوارڈ دیے جا رہے تھے, ان کے فضا میں فنکشن ہو رہے تھے سعودی عرب کے اندر. سنا ہے ایک نوگ کی بن رہی ہے, ابھی بھی بن رہی ہے, وہ اسرائیل کی بن رہی ہے. اسی جگہ پہ یہاں پہ ہم نے جو آج سے 1400 سال پہلے یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا, مدینہ سے نکالا تھا, مدینہ کے قریب آٹھ عبادت کی ہے, ایسی خبریں بھی آ رہی صحیح ہے غلط. تو ماحول ختم ہو کے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن ایران کو 4 ملک نہیں ٹوٹنے دیں گے. ایک ہے پاکستان, ایک ہے چین, ایک ہے روس اور ایک ہے ترکی, کیونکہ ان کی اپنی سیکورٹی جو ہے وہ خطرے میں ہے. ایک موقع کے بعد یہ ایسا کھل کیا جائے گی ایران کے ساتھ, میرا اپنا خیال ہے. لیکن اگر وہاں کو خدا نہ خاصا اندر ریجیم چینج ہو گیا, انٹرنل ہو گیا, تو اس کو نہ چین سنبھال سکتا ہے. چین چاہتا تھا کہ نواز شریف کی حکومت ختم نہ ہو, اور میں بڑی کوشش کی کہ سی پیک بچ جائے. تو وہ جب ہم نے اپنے طور پہ نواز شریف کی حکومت ختم کر دی ہے, خان کی حکومت ختم کر دی, تو کوئی ملک دوسرا جو ہے اس کے اندر تماشائی کو رہ سکتا ہے, دخل نہیں دے سکتا. بہت شکریہ سر. ناظرین, حفیظ اللہ نائب صاحب سے ہم نے گفتگو کی, بہت قیمتی الفاظ تھے جو ہمارے لیے تھے اور بہت معلوماتی تھی. بہت شکریہ. ہمایوں سنگھ کو اجازت دیجیے.